اپنے گھر کی عورتوں کو جب آپ کہیں پہ اکیلے بھیجتے ہیں تو نتیجہ انتہائی خطرناک نکلتا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے ایک لڑکی کے ساتھ کیا کیا آپ اس ویڈیو میں دیکھیں، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، پہلی بار میں ہی جب بلایا اور پوچھا تمہارا تو پہلے بھی تھا نا درد؟ ہاں جی تھا۔ پھر اس نے کہا تمہارے کو تو پتھری ہے، کڈنی سٹون ہے۔ بنا دیکھے بنا جانچ کے اب ساری میڈیکل رپورٹس آئی ہیں، اس میں کہیں کڈنی سٹون نہیں ہے۔ میں نے دونوں لیڈی ڈاکٹرز سے پوچھا، او پی ڈی میں اگر لڑکی کا چیک اپ ہو رہا ہے تو وہاں ایک لیڈی نرس ہونی ضروری ہے۔ کوئی بھی جب اسپتال جاتا ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے کیا اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے؟ اگر لیڈی گئی ہے تو لیڈی نرس کو بلایا جاتا ہے، اگر جینٹس ہسبینڈ ساتھ ہے تو، ویسے تو ہسبینڈ بھی منع نہیں ہوتا۔ اگر میل پرابلم ہے، پتنی ساتھ گئی ہے تو بھی منع نہیں ہوتا۔ پھر بھی ایک پردے کے ناطے، شرم کے ناطے ہم کئی بار کہتے ہیں بہن جی آپ باہر بیٹھیے اور دوسرا دیکھے گا۔ کیا کسی ڈاکٹر نے ایسے میں نرس کو بلایا اور کیا؟ نہیں۔ آپ کی نظر میں یہ غلطی کس کی ہے؟ اس ڈاکٹر کی یا اس ادارے کی جس میں کام کرتا ہے، یا اس عورت کی، یا حکومت وقت کی؟ میرے خیال میں یہ ہر اس شخص کی غلطی ہے جو اپنی بہن، بیٹی، بیوی، بھابھی کو گھر سے نکلتے وقت تبلیغ نہیں کرتا، یعنی اس کو سمجھاتا نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے گھر کے دروازے کے باہر کی دنیا ہے یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تم سے محبت نہیں کرتے، یعنی تمہارا خیال نہیں رکھتے۔ اور اگر تم اس خواب خرگوش میں سو رہی ہو کہ باہر والے لوگ اور گھر کے لوگ ایک برابر ہیں تو تم خواب خرگوش سو رہی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اور پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ موٹر وے پہ بھی ایک واقعہ ہوا، عورت گھر سے اکیلے نکل پڑی گاڑی میں، اور پھر جو اس کے ساتھ جاتی ہوئی وہ پوری دنیا نے دیکھی۔ ایک اور واقعہ ہوا، یہ صرف ہسپتال کی بات نہیں ہو رہی، عورت اس دنیا میں تب تک محفوظ نہیں ہے جب تک سامنے والی آنکھیں انسانوں کی نہیں، یعنی اشرف المخلوقات کی نہیں، جانوروں کی اور ان بے جان دلوں کی ہیں جو صرف اور صرف عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سامنے والی عورت میری جاگیر ہے، اور عورت اس آنکھ کو دیکھ نہیں پاتی کیونکہ عورت الٹی پسلی سے مرد کی بنائی گئی ہے۔ یہ بہت جلدی چکنی چوپڑی باتوں کے اندر آ جاتی ہے، اور اس کی اسی بے وقوفی کی وجہ سے یہ اپنی عزت، آبرو، یہاں تک جان تک گوا دیتی ہے۔ آپ کو اپنی بہن، بیٹی، بیوی، بھابھی کو اس بات کی تبلیغ کرنا ہوگی کہ خدا را آپ کہیں بھی جاتی ہیں تو آپ اکیلے سفر نہیں کریں گے، آپ اپنے ساتھ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بھائی کو، اپنے ساتھ کسی عورت کو ضرور لے کے جائیں۔ یہ صرف ہسپتال کی بات نہیں ہو رہی، آپ کسی شاپ جائیں، یعنی کسی دکان جائیں، کسی مال جائیں، کسی بیوٹی پارلر تک جائیں تو آپ عورت کو ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ یہ ہر اس بندے کے لیے، ہر اس شخص کے لیے ویڈیو ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں یار عورت پر اعتبار کرنا چاہیے۔ عورت پر اعتبار کرنا ٹھیک ہے، پر اس کی سیفٹی کرنا بھی لازمی ہے۔ یہ آپ کی پروٹیکشن، آپ کا یہ جو پروٹیکٹ کرنا ہے نا، وہ اس دن کے لیے کہ آپ اس پر یقین تو کر جاتے ہیں مگر کبھی کبھی وہ یقین کسی اور طریقے سے ٹوٹتا ہے۔ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں جہاں پر یہ آپ کی لیڈیز یعنی عورت گئی ہے اور انہوں نے غلط ٹچ کر دیا، آپ کی عورت نے آپ کے غصے کی وجہ سے، آپ کی غیرت کی وجہ سے، اپنی بدنامی کی وجہ سے خاموشی اختیار کر دی، اور چند دن کے بعد وہی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کرے تو آپ جیتے جی زندہ مر جاؤ گے کہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، اس دن کے لیے دیکھ رہا ہوں جن کے لیے میں رات دن پسینہ بہا رہا ہوں، تو یہ چیز مجھے دیکھنے کو ملی۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مجبوری میں، یعنی اس کی وہ مجبوری اس کے لیے پوری خاندان کے لیے موت بن جائے گی۔ بعض دفعہ عورت مجبور ہو کر، بعض دفعہ عورت پیسوں کی لالچ میں آ کر، اور بعض دفعہ ان کی بہکانے والی باتوں میں آ کر اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا خاندان تک گوا دیتی۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟
ان جانوروں کی آنکھوں کو روکا کیسے جائے اور اپنی جو گھر کی فیملی ہے ان کو پروٹیکشن کیسی دی جائے. تو اس کی سب سے بڑی مثالیں گزری ہیں. یہاں تک میں تو کہتا ہوں کہ ایک واقعہ میری نظر سے گزرا اور میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. یہ ضروری ویڈیو دیکھیے گا. ایک عورت مجھے کافی عرصے پہلے ملی تھی, اب تو شاید پتہ نہیں کہاں ہوگی. اس نے کہا کہ میری ایک سہیلی بنی میرے محلے کے اندر اور میں اس کے گھر آنا جانا میں نے شروع کیا. پیسے والے تھے وہ لوگ, میں ہمیشہ اس سے ادھار بھی مانگا کرتی تھی. ایک دفعہ مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑی اور میں نے ان کو جواب بھیجا اور اس نے کہا میں کرتی ہوں آپ کے لیے. اور کرنے کے بعد وہ یعنی 2 دن کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ہاسپٹل جانا ہے, تو میں نے کہا چلو ان کے ساتھ ہاسپٹل بھی چلی جاؤں گی اور یہ مجھے شاید پیسوں کی بات ہو جائے تو میں اس سے پیسے بھی لے لوں گی. بولا میں ان کے گھر پہنچی تو اس کا میاں نے جب دروازہ کھولا تو اس کے میاں کی قمیض نہیں تھی, یعنی شلوار پہنی ہوئی تھی, قمیض پہنی ہوئی نہیں تھی. اس کا میاں دروازے پہ آیا, میں نے اسے کہا کہ میں آپ کی بیوی سے ملنے آیا ہوں, تو اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ. تو میں سمجھا اس کی بیوی گھر پہ, میں اندر جا کے پیسے بیٹھی تو میاں نے میرے کہا کہ اس کی میاں نے کہا کہ وہ سامنے گئی ہوئی ہے, 5 منٹ میں آ جائے گی, آپ بیٹھے. پھر تھوڑی دیر بعد اس کا میاں قمیض پہن کے آیا, مجھے کہنے لگا کہ آپ کو پرسوں پیسے چاہیے تھے, میری بیوی نے مجھے بتایا تھا. تو میں نے کہا جی مجھے پیسے چاہیے تھے. تو کہا اس نے پیسے نکالے اور جتنے پیسے مجھے ضرورت تھے وہ پیسے مجھے اس نے وہ اماؤنٹ دی اور مجھے کہنے لگے کہ یہ میری بیوی کو پتہ نہ چلے اور یہ واپس کرنے کے لیے میں نے آپ سے نہیں لی, یہ آپ کیا ہو گیا, آپ اس وقت مجبور ہے, پریشان ہے. میں نے اسے کہا نہیں میں آپ کو واپس کروں گی, میرے میاں جیسے تنخواہ تھی یہ وہ. اس نے مجھے جھانسے میں لایا اور اس نے مجھے کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں, پیسے مجھے نہ دے. کہا وہ پیسے میں نے اس وقت خوشی خوشی لے لی. وہ پیسے میں نے لیے تو کیا, اس کے بعد 2-3 بار جب مجھے ضرورت اس نے مجھے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو یہ میرا نمبر ہے, مجھے کال کر لینا. کہا اس کے بعد میں اسے کال کرنے لگی پیسوں کے لیے, وہ میری ضرورتیں پوری کرنے لگا اور پھر کرتے کرتے میں کیسے اس کے پاس پہنچی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں اس کے اس احسانوں کی وجہ سے اس کے بستر کی زینت بنی اور وہ زندگی, آبرو, عزت سب کچھ میں نے لٹایا. کہنے لگی کہ اس کو محبت مجھ سے نہیں تھی, وہ صرف اپنی ضرورت کے لیے, یعنی کہیں آنے جانے کے لیے, میں کہیں جانے کی بات کرتی تو مجھے منع نہیں کرتا تھا. کہیں پہ میں جاؤں, کسی سے ملوں, کسی کو میں دیکھوں, کوئی مجھے دیکھے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف اس کو غرض یہ تھی کہ میں اس کے جسم سے فائدہ اٹھاتا رہوں. اور وہ کہتی تھی کہ سامنے نظر آتا تھا یہ محبت نہیں ہے. یعنی محبت آپ جس سے کرتے ہو نا, جیسے اپنی اولاد سے انسان محبت کرتا ہے, اپنی بہن بیٹی سے جب کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار اس کو کوئی بری آنکھ نہ دیکھے, بری نظر نہ دیکھے, وہ پھر ہر وقت اس کی سیفٹی کرتا ہے. یعنی محبت کہنے کے الفاظ میری نظر میں نہیں ہے کہ آپ کہو کہ یار محبت کو آپ کہہ سکتے ہو یار کسی کو میں آپ سے محبت کرتا ہوں. نہیں, محبت کا مطلب ہی خیال رکھنا ہے. اگر وہ شخص اس کو پیسے دے رہا ہے اور بدلے میں کچھ اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہے, ضرورتیں مانگتا ہے اور خیال نہیں رکھتا, تو وہ اس سے محبت نہیں کرتا, یعنی وہ ٹائم پاس ہے اور وہ اس کے جسم کا بھوکا ہے. محبت وہ کہتے ہیں نا, لیلا سے جسے مجنو کو محبت تھی تو لیلا کی گلی کا کتا بھی پیارا لگتا تھا. یعنی لیلا کے علاوہ اس کے کتے سے بھی محبت تھی, اسے بھی وہ درد اور زخم لگتا تو وہ مجنو کے دل کو لگتا. تو یہ جو وقتی طور پیسے کی لالچ ہوتی ہے یا پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, یہ آپ کو کھائی میں پھینک دیتی ہے. آپ کے گھر میں ہر اس مرد سے میں اس وقت مخاطب ہوں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ کے گھر میں اگر آپ کے بیوی کوئی 2 روپے کی چیز بھی لے کے آ رہی ہے تو آپ اس کی تصدیق کریں, آپ اس سے پتہ کریں کہ کہاں سے آئی. یہ میرے اپنے گھر کا اصول ہے, آج سے نہیں ہے اور یہ ہونا چاہیے. میں اگر اپنی بہن, بیٹی, بیوی یا صرف کہنے پر محبت کرتا ہوں اور ان کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا, خیال نہیں رکھتا, تو پھر میری محبت نہیں ہے, پھر میں فارغ ہوں.